أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جس نے آگ جلائی ہو، پھر جب آگ نے اس کے ارد گرد سب چیزوں کو روشن کر دیا ہو تو ایسی حالت میں اللہ نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا ہو اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا ہو کہ کچھ دیکھتے نہ ہوں. مثلہم، جیسا کہ پہلے بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ جو حرکات ثلاثہ ہیں، یعنی زبر زیر پیش، 3 حرکتیں زبر زیر اور پیش، ان کی خاص مقدار ہے، اس سے زیادہ اس کو لمبا نہیں کرتے. مثالہم بعض لوگ پڑھتے ہیں مثالہم، تو یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط. مثلہم کمثل پڑھتے ہیں، پھر کمثل الذی استوقد نارا، ٹھیک ہے جی. مثلہم ان کی مثال، کن کی؟ منافقین کی ذکر ہوگا. مثال ان کی منافقین کی کہ فرمایا کمثل الذی، اس شخص جیسی ہے، استوقدا کہ جس نے جلائی کیا، نارن آگ، فلما پھر جب، اضاءت روشن کر دے اسے، ما حولہ روشن کر دے اس کے ارد گرد سب چیزوں کو، تو فرمایا کہ ذہب اللہ، اللہ لے جائے بنورہم ان سے ان کی روشنی، وترکہم اور چھوڑ دیں وہ ان کو، اور ان کے چھوڑ دیں فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون کچھ نہیں دیکھتے. اس آیت کا پچھلی آیت سے ربط تعلق یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں منافقین کی منافقت میں نقصان اٹھانے کا بیان تھا. اب یہاں سے اس آیت میں منافقین کے نقصان اٹھانے کی تمثیل بیان کی جا رہی ہے، مثال بیان کی جا رہی ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلا کر اپنے ماحول کو روشن کر دیا ہو، پھر یکا یک اللہ نے اس آگ کو بجھا کر اسے اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو، اور وہ اس میں حیران اور پریشان ہو. یعنی منافقین اپنے مالوں اور جانوں کی حفاظت کرنے کی غرض سے بظاہر مسلمان ہوئے، مگر حقیقت میں وہ اسلام کے دشمن تھے. اس لیے مرنے کے بعد عالم برزخ اور عالم آخرت میں وہ اسلام کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، بلکہ کفر کے اندھیروں میں پڑے رہیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. تو اس آیت کا مقصد منافقت کی قباحت کا اظہار ہے کہ یہ کتنی بری چیز ہے، کہ دنیا و آخرت میں آدمی کو کیسا ذلیل و رسوا کرتی ہے. تو اسی لیے یہ جو منافقین مدینہ تھے، ان کی اللہ نے کتنی مذمت بیان فرمائی ہے، وہ آپ ان آیات میں ہی دیکھ رہے ہیں. تو جنہیں اللہ نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا، ان کا انجام حسرت اور افسوس، خوف ہے. اور اس میں وہ منافق داخل ہے جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا. اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی. اور جب حق کو سننے، ماننے، کہنے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں. یہ تو دیے ہی اللہ رب ذوالجلال نے حق دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے ہیں. تو جب وہ مقصد ہی حاصل نہ کیا تو پھر کیا حاصل کیا؟ یہ سب کچھ بیکار گیا. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں بلکہ وہ رجوع نہ کریں گے. صم بہرے، بکم گونگے، عمی اندھے، فہم لا یرجعون
پس وہ یعنی وہ منافق لوگ لا یرجعون واپس نہیں ہوتے۔ اس لیے آیت سے اس کا تعلق یہ ہے، ربط یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں منافقین کے تردد اور پریشان حالی کی مثال تھی، اب یہاں اس آیت میں منافقین کی ازلی بدبختی کو بیان کیا جا رہا۔ مطلب یہ ہے جس طرح اس اندھیرے میں آگ جلانے والوں کے چشم یعنی آنکھ، گوش جیسے کان، گوش کا معنی کان، اور زبان بیکار ہو گئے، اسی طرح منافقین بھی ظلمت دلالت میں پڑ کر بہرے، گونگے اور اندھے ہو گئے۔ یعنی وہ بظاہر یہ نہیں کہ یہ سارے اندھے تھے کہ ان کی آنکھیں نہیں تھیں یا کان ان کے پردہ سماعت جو ہے وہ ان کا خراب ہو چکا تھا یا پھٹ چکا تھا تو وہ سن نہیں سکتے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ظلمت میں اور دلالت گمراہی میں اسلام کے علاوہ انہوں نے ہٹ کر حق راستے کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا، تو فرمایا کہ یہ ظلمت اور دلالت میں پڑھ کر بہرے، گونگے اور اندھے ہوئے، اور اسلام کے دنیاوی اور اخروی فائدوں سے یہ لوگ محروم ہو گئے۔ تو حواس مدرکہ کی تخلیق دین حق کے ادراکات اور معلومات کے لیے، کیا چیز ہی حواس مدرکہ، جو چیز ادراک کرتی ہے، کس چیز کا یعنی چیزوں کا ادراک کرتی ہے، تو یہ اللہ رب ذوالجلال نے تخلیق کیا ہے آنکھوں کو، حواس مدرکہ یہ سارے، جیسے ہم نے اس دن کہا کہ حواس خمسہ ظاہرہ وہ کیا ہے، قوت سامعہ، قوت لامسہ، قوت ذائقہ، قوت شامہ اور قوت سامعہ۔ یہ قوت باصرہ دیکھنے کی، چکھنے کی، سونگھنے کی، سننے کی، چھونے کی، یہ قوت، ان کو حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں۔ پھر دیگر حواس خمسہ باطنہ بھی ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ جو تخلیق اللہ نے فرمائی ہے، کان، آنکھ وغیرہ، یہ ساری کی ساری یہ دین حق کے ادراکات اور معلومات کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ ان کی تخلیق اس لیے فرمائی ہے کہ قدرت کی نشانیوں میں غور کر کے اس تک بندہ پہنچے، اس کا مقصد یہ ہے۔ اگر ان کو دین حق کے ادراکات میں استعمال نہ کیا جائے خدا نخواستہ، تو ان کا وجود عدم کے برابر ہے، پھر یہ ایسے ہیں جیسے یہ ہے ہی نہیں، مقصد ہی نہیں ہے نا۔ جس مقصد کے لیے جس چیز کو بنایا جائے وہ اس سے وہ مقصد حاصل نہ کیا جائے تو پھر وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ وہ ہے ہی نہیں، کل معدوم۔ تو اسی لیے اللہ نے منافقین کو بہروں، گونگوں اور اندھوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ یہ حق انہوں نے رستہ اختیار ہی نہیں کیا، جس چیز کے لیے ان کو ہم نے آنکھیں، زبان، کان دیے تھے، انہوں نے اس چیز کو حاصل ہی نہیں کیا۔ حق کو سننے کے باوجود بھی ان کے دل تک وہ بات نہیں پہنچی، تو فرمایا کہ یہ اندھے، گونگے، بہرے ہیں، یہ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی اندھا گونگا بہرا ہو، اسے کچھ سمجھ نہ آئے، وہ کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ان کی بھی یہی مثال ہے کہ حق رسول پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، قرآن ہم نے اتار دیا، اس کے باوجود بھی یہ ظلمت، گمراہی اور جہالت کے اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ان کی نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں، اور نہ ہی دیگر جو ہے وہ محسوسات مدرکہ۔ تو یہ اللہ رب ذوالجلال نے ان کی مثال بیان فرمائی اور فرمایا، اور اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ اور مقصد کیا ہے اس آیت کا؟ مقصد منافقین کی ضد اور ہٹ درمی کا اظہار ہے کہ یہ ایسے ہٹ درم اور ضد باز ہیں کہ انہوں نے اسی کفر کو اختیار کیا، دین حق کی طرف یہ لوگ نہیں آئے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان کی طرف سے بارش ہو جس میں اندھیریاں ہوں اور کڑک اور بجلی بھی ہو، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ او کصیب، بارش کی طرح۔ او کا معنی ہوتا ہے یا، کاف تشبیہ کے لیے، صیب بارش مراد ہے، تو کاف تشبیہ کے لیے جیسے کہا جاتا ہے الاستاذ کالاب، کہ استاد باپ کی طرح ہوتا ہے ادب میں، مقام میں، مرتبے میں، تو یہ کاف جو ہے وہ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ تو او کصیب، بارش کی
طرح کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے اس کاف کو لایا جاتا ہے. یہ ایک ہی لفظ نہیں ہے، کاف الگ ہے، صیب الگ ہے. پھر فرمایا کہ من السما، سما کہتے ہیں آسمان کو، تو آسمان سے، بارش کی طرح آسمان سے، فیہ ظلمات، فیہ اس میں ظلمات اندھیریاں ہوں، ورعد اور کڑک، وبرق اور اس میں بجلی ہو. تو یجعلون ٹھونستے ہیں، جعل یجلو کا معنی ہوتا ہے بنانا ویسے، تو یہاں پر جو معنی ہے یجعلون ٹھونستے ہیں. اصابعہم، اصبع کی جمع ہے اصابع، اصبع کہتے ہیں انگلی کو، اصابع اس کی جمع ہے انگلیاں. تو ہم کا معنی ہوتا ہے وہ، اپنی، اصابعہم اپنی انگلیوں کو. تو فی آذانہم، اذن کان کو، آذان اذن کی جمع ہے، اور یہ بہت سارے کان، یعنی منافقین کا جب ذکر ہے جمع کا تو ہم ضمیر بھی یہ جمع ہی کی ہے. تو فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، یعنی منافقین اسلام قبول کرنے کو موت سمجھتے ہیں. تو فرمایا واللہ، حالانکہ اللہ محیط احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافرین کو. تو یہ کل بول کر، یہ فصاحت بلاغت کا ایک قانون ہے کہ کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہتے جی اس نے اپنی کانوں میں انگلیاں رکھ دی، تو پوری انگلی تو کان میں داخل نہیں کی جاتی، بلکہ انگلی کا ایک اوپر کا حصہ یہ رکھا جاتا ہے، اور نہ پوری انگلی داخل ہوتی ہے کان کے اندر. تو کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے. تو اسی لیے فرمائے کہ یجعلون اصابعہم، کہ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں. تو ربط یہ ہے اس آیت کا اوپر والی آیت سے کہ اوپر کی آیت میں منافقین کے تردد اور پریشان حالی کے ثبوت میں سفلی واقعات کی تمثیل تھی. اب یہاں اس آیت میں منافقین کے تردد کے ثبوت میں علوی مشاہدات کی تمثیل ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ لوگ بارش کے طوفان میں اندھیرے میں چلنے سے رک جاتے ہیں کہ راستہ ہی نظر نہیں آتا، کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے، نہیں چلتے، اور کبھی بجلی کی چمک میں موقع پا کر آگے چلنے لگتے ہیں. تو اسی طرح کہ جو ہی بجلی چمکتی ہے تو وہ تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو تھوڑا سا راستہ نظر آتا ہے، پھر تھوڑا سا چل لیا تو آگے چلنے لگتے ہیں. اسی طرح فرمائے کہ یہ متردد منافقین حصول مال کے لیے غلبہ اسلام میں دین حق کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کہ یار مال غنیمت ملے گی تو چلو کوئی مال ملے گا تو ہم چلیں گے. یعنی بجلی کو اللہ رب ذوالجلال نے وہ مثال دی ان کی کہ ان کا حال یہ ہے کہ غلبہ اسلام جب دیکھتے ہیں کہ بس پلہ بھاری ہو گیا ہے تو اب لہٰذا کوئی چیز ملے گی، کوئی مال غنیمت میں سے کوئی شے مل جائے گی. جنگ کے لیے تو ویسے نہیں جاتے تھے، یہ منافق پیچھے ہو جاتے تھے، لیکن چونکہ دنیا کے یہ بھوکے تھے، ہرسی تھے اور لالچی تھے تاکہ کوئی مال مل جائے، تو یہ پھر جو ہے وہ تھوڑا سا ان کا جھکاؤ ہو جاتا تھا. اور فرمائے کہ اور کبھی خود غرضی کی ظلمت میں پڑھ کر دین حق قبول کرنے سے رک جاتے تھے، اور دین حق کے قبول کرنے کو موت کے برابر سمجھتے تھے. تو روحانیات میں سیب سے تجلیات الہی اور ظلمات سے سلوک کے مجاہدات اور رعد اور برق سے سالکین کے قلوب کے خوف اور رجا یا قبض و بسط کے مقامات کی طرف اشارہ ہے. تو مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ کفار کو کفر کرنے پر تحدید ہے. پھر اللہ رب ذوالجلال نے اگلی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ان قریب کہ برق ان کی بینائی اچک لے جائے، جب کبھی ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلیں، اور جب ان پر تاریکی آئی تو پھر کھڑے رہ گئے.
اور اللہ چاہتا تو ضرور ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ یکادو، کاد یکادو، اس کو علم نحو کی زبان میں اسماء متقاربہ، افعال متقاربہ کہتے ہیں۔ یکادو ان قریب ہے، البرق، یہ برق، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم، کلما جب کبھی، اضاء لہم ان کے لیے روشنی ہو، مشوا فی تو اس میں چلے، یعنی غلبہ اسلام کو دیکھ کر منافقین حصول جاہ اور مال کی خاطر مسلمانوں میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ کام منافقوں کا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تاریکی چھا جائے تو فرمایا کہ کیا ہوتا ہے، قاموا تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی جب اہل ایمان کو کوئی مشکل پیش آئے، آزمائش آ جائے، تو اپنی خود غرضی کی وجہ سے وہ مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرتے کہ اب تو جان دینی پڑے گی، اب تو جہاد میں جانا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، کوئی جسم کا حصہ کوئی کٹ گیا، کوئی بازو ٹانگ کٹ گئی، کوئی آنکھ ضائع ہو گئی، یا جان سے ہی جاتے رہے تو یہ کیا بنے گا، خود غرضی کی وجہ سے پھر پیچھے ہو جاتے ہیں، اسلام ان کو موت لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ تو ضرور لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو، یعنی اگر اللہ چاہتا تو وہ کفار اور منافقین کی قوت سامعہ، سننے کی قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت، ان ظاہری قوتوں کو بھی ختم کر دیتا، لیکن یہ اس کا عدل ہے کہ اس نے امتیاز نیک و بد، نیک اور بد میں فرق کے لیے انسان کو یہ حواس عطا فرمائے ہیں، اور سرکشی کرنے پر بھی وہ اس انعام کو واپس نہیں لیا کرتا۔ جتنے کافر ہیں، ہر دور میں کافر چلے آ رہے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں اس کو، لیکن یہ اس کا نظام عدل ہے، یہ وہ شہنشاہ مطلق ہے، قادر مطلق ہے، اس کی شان ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ضرور لے جاتا ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت کا مقصد اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، اور منافقین کو منافقت کرنے پر تحدید ہے کہ باز آ جاؤ، تمہیں اتنی کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے، کچھ خیال کرو، خوف کرو اللہ کا کہ تم اس کی اطاعت کرو اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانو اور اس کی آیتوں کو نہ جھٹلاؤ۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے وہ ان آیات مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان کی، اور یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل اور بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے غلبے اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، اور جب کوئی مشقت آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہتے ہیں۔ یہ مثال اللہ نے ان کی دی ہے۔ تو اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں، اور یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کی پہچان کا ہوتا ہے کہ مشکل میں کیا کوئی کام آتا ہے، یا صرف آسانی میں ہی سارے لنگر پانی کھانے کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ اسی وقت مخلص کا، منافق کا، دوست کا، اچھے برے کا پتہ چلتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ مذمت کی کہ ان کا حال یہ ہے کہ جس جگہ پر ان کو شامل ہونا چاہیے تھا وہ جہاد کے لیے، یا جب کوئی ابتلا آ جائے، کوئی آزمائش اور مصیبت پریشانی آ جائے، تو اس وقت تو ان کو صحابہ کرام کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے تھا۔ یہ اس وقت بھاگ جاتے ہیں، لیکن جب ان کو کوئی کسی چیز کی پتہ چلتا ہے کہ کچھ حاصل ہوگا ہمیں کوئی مال کا، تو اس وقت یہ چلے جاتے ہیں، حالانکہ ان کو تو یہ بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو منافقوں کو اسی طرح کی ان کی حالت جو ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 48 اور 49 میں بیان فرمائی ہے۔ تو یہاں پر جیسے ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، شے اس کو کہتے ہیں جسے اللہ چاہے، شے اس کو کہتے ہیں جسے اللہ چاہے، اور جو مشیت یعنی چاہنے کے تحت آتی ہے۔ ہر چیز، ہر ممکن چیز
شے میں داخل ہے۔ یہ ویسے علم کلام کے بڑے مشکل مسائل ہیں، اس کو موٹا موٹا ہم سمجھتے ہیں اور اس کو میں انشاءاللہ مزید آسان کرتا ہوں کہ ہر شے اللہ کی قدرت میں ہے، اور جو ممکن نہیں یا واجب یا محال ہے، ممکن نہیں یعنی غیر ممکن ہے، ناممکن ہے، تو اس سے اللہ کے ارادہ اور قدرت کا تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ کی ذات اور صفات واجب ہیں، اس لیے قدرت کے تحت داخل نہیں ہے۔ مثلا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ چاہے تو اپنا علم ختم کر کے وہ بے علم ہو جائے، ایسا نہیں کہہ سکتے، نعوذ باللہ، یا معاذ اللہ جھوٹ بولے، نعوذ باللہ۔ تو یاد رہے کہ ان چیزوں کا اللہ کی قدرت کے تحت نہ آنا اس کی قدرت میں نقص اور کمی کی وجہ نہیں، بلکہ یہ ان چیزوں میں نقص اور کمی اور کمزوری ہے کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ کی قدرت سے متعلق ہو سکے۔ کیا مطلب؟ جیسے وہ طبقہ کہ پوری دنیا کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ساری امت کو وہ کافر مشرک کہنے پہ ہر وقت تلا ہوتا ہے، ان دونوں طبقوں کی کتابوں میں فتاوی رشیدیہ میں بھی اور دوسرا اسماعیل دہلوی کی یکروزہ میں بھی انہوں نے اسی چیز کو لیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب اللہ ہر شے پر قادر ہے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، بولتا نہیں ہے لیکن کہتے ہیں جھوٹ بول سکتا ہے، کیونکہ جب ہر چیز پر قادر ہے تو ہم نے کہا کہ یہ جھوٹ بولنا تو جاہلوں کا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے انشاءاللہ آ رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بنی اسرائیل نے پوچھا کہ جی ہمارا بندہ کسی نے قتل کر دیا، قاتل معلوم نہیں ہے، تو قاتل کیسے معلوم کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ گائے لو اور اس کے جسم کا کوئی حصہ لے کر اس کو ذبح کرو، اور جب تم مردے پر میت پر مارو گے تو وہ تمہیں قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو پھر اس نے قاتل کا نام بتایا، لیکن وہ اس سے پہلے جب اس کہانی میں پڑ گئے کہ جی جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایسا کرو، تو انہوں نے کہا کہ اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ یعنی یہ تو جاہلوں کا کام ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں، ہم ٹھٹھے اور مذاق کیوں کریں گے؟ تو یہ جاہلوں کا کام ہے۔ تو ایسی نسبت، جھوٹ اب عیب ہے، کسی جھوٹے کو بھی آدمی کہے کہ یار تو جھوٹا ہے 10 بندوں کے سامنے، تو وہ برا مان جائے گا، حالانکہ ہوگا جھوٹا لیکن برا مان جائے گا کیونکہ عیب ہے۔ تو عیب کی نسبت خدا کی طرف کرنا یہ تو کفر ہے، کیونکہ وہ تمام، وہ سبحان ہے نا، تو سبحان ہے، تمام عیبوں سے، نقائص سے، کمزوریوں سے، عاجزیوں سے، ہر اس قسم کی چیزوں سے وہ پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ یہ تمام چیزیں تو مخلوق میں پائی جاتی ہیں، وہ تو خالق ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ پھر ایک جھوٹ ہی کیوں، پھر دیگر بہت سارے گناہ ہیں نعوذ باللہ، ان کی نسبت بھی کیا کی جائے گی کہ اللہ جب ہر شے پر قادر ہے تو ان میں کمزوری ہے، تحت قدرت باری تعالیٰ میں کمزوری نہیں، ان میں کمزوری ہے کہ یہ اس کی قدرت کے تحت اس کے متعلق ہو نہیں سکتے، وہ بڑا بلند شان والا ہے۔ یہ تو عیب ہیں سارے، یہ تو نقص ہے، یہ تو انسان میں آ جائیں تو انسان کی روحانیت ختم کر دیتے ہیں، تو اس کی نسبت خدا کی طرف کرنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کو گمراہی سے اور شریروں کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔